عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے دنیا کا ہر لمحہ، سال کا ہر مہینہ اور ہر ایک دن اپنی عبادت کے لیے اور اپنی یاد کے لیے ہمیں دیا ہے، اور اس وقت میں نہ صرف یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کام کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان اوقات میں دنیا کی زندگی میں اللہ کی مخلوق کو سہولتیں پہنچانے کے لیے بھی ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم کاروبار کر رہے ہیں، یا ہم نوکری کر رہے ہیں، یا ہم تجارت کر رہے ہیں، اور اس تجارت، اس کاروبار، اس نوکری میں ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا طریقہ رہا ہے، تو ہم اس طریقے کے مطابق کام کریں گے اور اللہ رب العزت کے دربار پہ وہ ہمارے لیے عبادت لکھی جائے گی۔ اگر ایک انسان تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ کمائی کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوسری بات، اگر یہ تجارت کر رہا ہے تو گویا یہ تاجر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور ایماندار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا، اور نیک لوگوں کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہوا۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب یہ تجارت کر رہا ہے، یہ کمائی کر رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس کی یہ تجارت، اس کی یہ کمائی دراصل ان لوگوں کو زندگی اطمینان اور سکون سے گزارنے کا موقع فراہم کر رہی ہے۔ ان کو زندگی میں آرام سکون مل رہا ہے، تو گویا کہ عبادتوں کے لیے وقت زیادہ مل رہا ہے۔ ایک اس کا یہ پہلو ہوا۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب یہ تجارت کر رہا ہے تو یہ اللہ کی مخلوق کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان کو سہولت فراہم کر رہا ہے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ تگ و دود کر رہا ہے، کچھ حصہ اپنے لیے بھی کما رہا ہے، لیکن ان کے بھی جو ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی مخلوق کو ہم سہولت دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے، میں نے آپ کو دنیاوی کام کی صرف ایک کی مثال دے دی ہے کہ جب ہم ایک دنیاوی کام کرتے ہیں تو اس کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں، اور اس کے ہر پہلو میں ہمارے لیے ثواب لکھا جائے گا اگر ہم نے اس دنیاوی کام کو دین کے اصولوں کے مطابق اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ اس لیے جو بھی ہم کام کریں، جو بھی دنیاوی کام ہو، اس میں دین کے اصول کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں
کہ بعض کام ایسے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشروع نہیں ہے، لہذا وہ دین کا کام بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث نہیں ہے۔ مثال، ایک چھوٹی سی مثال، عام زندگی سے ایک مثال لے لیں۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار میں ساری رات سویا ہوا ہوتا ہوں، صبح جب اٹھتا ہوں تو بالکل فریش ہوتا ہوں، تھکان وکان کوئی نہیں ہے، تو یہ صبح کی جو 4 رکعت نماز ہے یہ بہت کم ہے، لہذا میں ایسا کروں گا کہ میں فجر کی نماز 4 رکعت نہیں پڑھوں گا، میں فجر کی نماز 10 رکعت پڑھوں گا۔ تو ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ سوچ تو صحیح رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی برا بھی نہیں سوچ رہا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں نمازیں ذرا زیادہ کروں۔ لیکن اصل چیز ہے طریقے کو جاننا اور اس پہ عمل کرنا۔ اصل چیز ہماری سوچ نہیں ہے، اوبیڈینس اصل چیز ہے، اوبیڈینس۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے کہ صبح میں 4 پڑھو، تو اس کا مطلب ہے 4 ہی پڑھو۔ تو میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے طور پر اگر ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی ہمیں کوئی مثال نہ ملتی ہو، اس وقت تک وہ کام کرنا صحیح نہیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت اچھا ہے، اور ظاہری اعتبار سے جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی ظاہری اعتبار سے اچھا بھی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں صراحت مذکور نہیں ہے، لہذا وہ نیک کام بھی ہمارے لیے شاید کہ بدعت کے زمرے میں چلا جائے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں وہ ایک بار کیا ہوتا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اگر واجب کے زمرے میں لا کر کے اس کو کرنے لگ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے خراب ہے، اور اگر ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اپنی زندگی میں کیا ہے تو پھر اس کام کو ہمارے لیے بار بار کرنا ٹھیک ہے۔ اب شعبان کے مہینے میں جو اعمال عام طور پر ہم لوگوں نے اپنے اندر پھیلائے ہوئے ہیں، اس میں ایک عمل جلوس کی صورت میں قبرستان میں جانا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سال کی زندگی ہے، اس 63 سال کی زندگی میں جس حدیث میں مذکور ہے اس میں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، وہ بھی کیسے گئے؟ اکیلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں تلاش کر رہی تھی، میں نے کافی جگہ پر دیکھا، پھر اس کے بعد جب میں جنت البقیع گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھا۔ اب اس چیز کو یہاں تک رکھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ایک نئے انداز میں ایک نئے ڈھنگ کے ساتھ پیش کیا جائے، میں اس کو اگر کہوں کہ تھوڑا سا اس میں گلیمر پیدا کیا جائے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ باقاعدہ سے جلوسوں کی صورت میں اور پھر آداب کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اور پھر لوگ اس بات کو سمجھو کہ واجب کے زمرے میں لا کر کے قبرستان تک جانے کو اگر اپنا معمول بنا لیں گے تو پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہٹ کر کے کہیں اور چلی جائے۔ ٹھیک ہے، قبرستان جانا ممنوع نہیں ہے، قبرستان میں وہاں جا کر کے اپنے مردوں کے لیے دعا کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کو نئے ڈھنگ سے ایک نئے طریقے سے ایجاد کر کے کرنا، اس بات کی علماء کرام نے ممانعت کی۔ دوسری بات، عام طور پر یہ جو مہینہ ہے
اس مہینے کے متعلق مختلف شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں ہیں. ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اردو کی کتابیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، تو بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے اس مہینے میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں جو ہے لوگوں کو کھلانا پلانا چاہیے، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے نہیں، کھلانے پلانے کی سختی سے ممانعت ہے. ایک بات جس پہ سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل روزے رکھے، لیکن اس مہینے کے بعد جو سب سے زیادہ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں وہ اس مہینے میں رکھے. گویا کہ اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنا رمضان المبارک کی پریکٹس ہے. لہذا اگر طبی اعتبار سے دیکھا جائے، طبی اعتبار سے ہم میڈیکل کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس مہینے کے یہ روزے رکھنا یہ ہمارے معدے کے لیے بھی ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے. اب ہم مستقل کھا پی رہے ہیں اور اچانک ہم نے ایک مہینے کے لیے کھانا پینا بند کر دیا تو معدے کی جو چلن پہلے سے چل رہی تھی اس میں چینجنگ آ گئی. اس چینجنگ نے بعض اوقات تو معدہ اس کو برداشت کر لیتا ہے اور بعض اوقات برداشت نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ معدے میں جو وہ کڑواہٹ سی آتی ہے، وہ جلن سی پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے. اور پھر سارا دن جو ہے اس کو وہ معدے میں کڑواہٹ ہوتی ہے، کوئی چیز کھا پی نہیں سکتا تاکہ اس کی دوائی کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ معدہ عادی نہیں تھا، اچانک آپ نے اس کو ایک نئی روٹین پہ ڈالا، لہذا اس نے اس کو قبول نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جو زیادہ روزے رکھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ معدے کو آہستہ آہستہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک روٹین پہ لانا ہے تاکہ آگے جب ہم اس کو مستقل وہ روٹین دے دیں تو وہ اس کو قبول کر لیں. ایک بات. لیکن 27, 28, 29, 30 یا 28, 29, 30 ان روزوں کے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان روزوں کے رکھنے سے مشابہت رمضان شریف کے ساتھ ہو جائے گی. جیسے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. شک کے دن کا روزے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے 29 دن پورے ہوئے، اب رات کو بادل تھے، بادل کی وجہ سے کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا، تو اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ شک کا روزہ ہے. تو کہتے شک کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کے روزوں میں اور شعبان کے روزوں میں فرق نظر آئے. لہذا اس مہینے میں 27, 28, 29, 30 یا 28, 29, 30 کو روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا. باقی عبادت کی جہاں تک بات آتی ہے تو ہر دن ایسا ہے اور ہر رات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں کہ ہم حل من مستغفر فاغفر له، کیا مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا مجھ سے کوئی مدد طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی مدد کروں؟ روزانہ یہ آواز لگاتے ہیں. 15 شعبان کی رات کو بعض حدیثوں میں یہ بات مذکور ہے کہ روزانہ تو اللہ رب العزت آدھی رات کے بعد تشریف لاتے ہیں، لیکن 15 شعبان والی رات مغرب کی نماز کے بعد تشریف لے آتے ہیں اور صبح تک یہ رات سراسر برکت والی رات ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بنی کلاب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور لوگوں کے اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے. ان چند کی مخصوص طور پر ایک تو یہ کہ وہ جو مستقل شرابی ہے، اس نے شراب کو نہیں چھوڑا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرتا ہے.
قطع رحمی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے دنیاوی وجہ سے، اسٹیٹس کے چکر میں، یا دنیا میں کوئی کام ایسا تھا کہ آپ نے اس کو کہا اس نے نہیں کیا، دنیاوی کام تھا کوئی، آپ نے کہا میں تو آپ سے قطع تعلق، اس کو کہتے ہیں قطع رحمی۔ تو جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں کرتا، مشرک کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، اور جو لوگ خود اپنے ساتھ زنا کرتے ہیں ان کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک دو لوگ مذکور ہیں، لیکن یہ چار افراد خاص طور پر مختلف حدیثوں میں مختلف لوگ مذکور ہیں، لیکن جس حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان چار کے ساتھ ایک اور ملایا ہوا ہوگا اور پھر اس کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ چار تمام حدیثوں میں مذکور ہیں کہ یہ چار ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اگلی بات آ گئی کہ 15 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ، مختلف حدیثوں میں مختلف چیزیں مذکور ہیں، علماء نے اس پہ لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، اور بعض علماء نے اس کو قرار دیا ہے کہ نہیں یہ رکھنا جائے اچھا نہیں ہے، بعض نے اچھا قرار دیا ہے، لیکن خلاصہ اور نچوڑ تمام باتوں کا وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے رکھے، لہذا اگر 15 شعبان کا روزہ بھی ہم رکھ لیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ جس حدیث میں اس روزے کی فضیلت ذکر ہے اس حدیث میں یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ، اس کی فضیلت 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے روزوں کے برابر ہے، گویا کہ 2 سال کے روزوں کے برابر اس ایک رات ایک دن کے روزے سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ بعض حدیثوں میں مذکور ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ آپ کے معاف ہوتے ہیں اس ایک روزے کی وجہ سے۔ اور بس ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ بھائی اس رات کو آپ اٹھیں تو اتنے رکعت نفل پڑھیں اور فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھیں اور فلاں میں فلاں سورت پڑھیں، اور لکھا ہوتا ہے کہ 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور 30 مرتبہ فلانی چیز، ایسی کوئی چیز حدیث میں مذکور نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی ہے۔ عبادت جیسے عام ہم عبادت کرتے ہیں جس میں ہم نفلیں پڑھتے ہیں، ایسی طرح کی نفلیں پڑھے۔ کہتے ہیں کہ رات کو اٹھ کر کے جو آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے تو رات کی عبادت 4 کام ہو سکتے ہیں اس میں۔ ایک تو نوافل پڑھنا ہے جس میں لمبی لمبی قرأت کرنی ہے، نوافل پڑھنی ہے جس میں لمبی لمبی قرأت کرنی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے تو آخری 10 سورتیں یاد ہے باقی کچھ یاد نہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، پہلی 6 سورتیں پہلی رکعت میں پڑھ لو اور آخری 4 سورتیں دوسری رکعت میں پڑھ لو، ٹھیک ہے آپ کی نماز لمبی ہوگی، لمبی قرأت کرنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، تھوڑی سی دیر کے لیے ہی صحیح، جتنا آپ کر سکتے ہیں لیکن اس رات میں قرآن کی تلاوت کریں، اور ذکر و اذکار کریں۔ کوئی اور ذکر آپ کا اگر مخصوص ہے جس کو آپ کرتے ہیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، کسی پیر صاحب نے کسی بزرگ نے آپ کو کوئی وظیفہ دیا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں دیا تو تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار 100 مرتبہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو کہتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص ذاکرین کی صف میں اٹھایا جائے، اور پھر اس کے بعد لمبی دعا مانگیں۔ اس دعا میں صرف اپنے آپ کو شامل نہ کریں کہ اے اللہ مجھے دے، بلکہ بہترین دعا یہ ہے کہ آپ اللہ کے مخلوق کے لیے دعا مانگیں۔ وہ ایک صاحب جو ہے، ایک صحابی، وہ جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، یعنی آپ کی مجلس میں جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس رات میں جتنا صدقہ تم نے کیا ہے اتنا صدقہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے کہ بھئی صحابی تو ہے غریب، آخر اس نے اتنا بڑا صدقہ کیسے کر لیا؟
تو اس سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیا صدقہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اور کچھ نہیں کیا، رات کو جب میں اٹھا تو میں نے نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگی کہ اے اللہ، آج کے دن جتنے لوگوں نے میرے ساتھ حق تلفی کی ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرا حق کھایا ہے، میں آپ کی رضا کے لیے ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے کہا کہ اے اللہ، مجھے پتا ہے کہ آپ اس معاف کرنے پر مجھے ثواب بھی دیں گے، میں وہ سارا کا سارا ثواب بھی ان تمام لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہی وہ صدقہ ہے، اعمال کا صدقہ جو آپ نے کیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والا بنا دیا۔ تو اس لیے اس رات میرا بتانے کا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں ہم لوگوں کو معاف بھی کرنے والے بنے کہ اے اللہ، کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی نے میری حق تلفی کی ہے، میں آپ کی رضا کے لیے اس کو معاف کروں۔ تو اس سے ایک تو اللہ رب العزت آپ کو اجر بھی عطا فرما دیں گے، اور معاف کرنے کا ثواب الگ مل جائے گا، اور اللہ رب العزت کی محبت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔